أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل بسم الله محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے بہتر و بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بانیان مجلس، سادات کرام، آپ حاضرین ذاکرین کی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 119. اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان سے مخاطب ہے، مومنوں سے بات کر رہا ہے. مومنوں کی یہی بہت بڑی قسمت ہے کہ اللہ ان سے بات کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو. یعنی ہر مومن متقی نہیں ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہے، اور ہر مومن متقی نہیں ہے، بے شک. اور ہر متقی سچوں کے ساتھ چل نہیں سکتا. یہ کلاسیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں. پہلی کلاس کون سی ہے، پھر دوسری کلاس کون سی ہے. آہستہ آہستہ اللہ ہماری کلاسوں کو بڑھانا چاہ رہا ہے. اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو. میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے. بزرگ تو ویسے ہی متقی ہوتے ہیں، اصل تقوی تو جوانوں کا ہے. جب وہ گناہ کر سکتے ہیں اور نہ کریں تو کمال یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے رہیں. تقوی کے لیے پائچے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تقوی کے لیے لمبی داڑھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تقوی کے لیے ہاتھ میں تسبیح ہونا لازمی نہیں ہے. تقوی کے لیے تو بس یہ سوچنا لازم ہے کہ اللہ، رسول اور علی دیکھ رہا ہے. حیدری یا علی، کربلا کربلا، کربلا کربلا، کربلا کربلا، کربلا کربلا. لبیک یا حسین، یا علی. اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو. میں ان بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعا لوں گا. تقوی جتنا گاڑھا لفظ ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے. تقوی بولنے کے لیے مجھے منہ پھلانا پڑتا ہے. تقوی
صحیح لفظ بولوں تو صحیح تلفظ کروں، جتنا مشکل لفظ ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہم فطرتاً پیدائشی طور پر متقی ہیں۔ ہمارا بچہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، ہمارا بچہ ہر ایک خاتون سے دودھ نہیں لیتا، ہمارا بچہ ہر ایک سے ٹافی نہیں کھاتا۔ یہ بچپن سے جو ہمارے مزاج میں ہے نا کہ یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہی نہیں کرتے نہیں کرتے اگر اللہ رسول اور اہل بیت کی خاطر ہو جائے تو اسی کو تقویٰ کہا جائے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ یہ جو ہمارے مزاج میں نہیں کرنا ہے نا کہ ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، یہی جب اگر کسی خلوص کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ ولی بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا ہے، یہ واہمات اور توہمات کی جگہ ہے، یہ دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے۔ بے شک بے شک۔ یہاں آپ کو 10 لاکھ روپے سیلری والا بھی پریشان ملے گا، اور یہاں 100 روپے جو روزانہ بچا کے آتا ہے وہ بھی پریشان ملے گا۔ یہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے، چین اور سکون کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کو مہنگے کپڑوں میں دیکھتے ہیں تو بڑھ کر سلام کرتے ہیں، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ ہم کسی بڑی گاڑی میں کسی کو دیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ علاقے کا یہی سب سے بڑا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہو تو ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں، مگر میں اور آپ اور ہم جو جس جگہ بیٹھے ہیں نا، یہ فرش عزائے حسین ہے، یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہ جگہ اینک تبدیل کرنے کی جگہ ہے، یہاں آنے والے کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ ہم یہاں اینک بدلوانے آئے ہیں، اور جو اینک لگوانے آئے ہیں وہ کربلائی اینک ہے۔ کربلا کی کئی زاویے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا جب یہاں آ کر بیٹھے تو پھر اب یہ فرق نہیں رہا کہ کون کس گاڑی سے اتر کر آیا ہے۔ مجلس کے باہر وہ کوئی معتبر ہوگا، مگر جیسے ہی مجلس میں آ کر بیٹھا وہ حسین کا فقیر ہے۔ بے شک۔ یہ ایک فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا تھا، اس کے آگے اسی فیکٹری کے اندر 2000 مزدور کام کرتے ہیں، ان 2000 میں سے ایک مزدور کودتا پھاندتا اپنے ہی مالک کے آگے بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے بے توجہی سے لات بھی مار دی۔ اب یہ مالک مڑ کے دیکھنے لگا یہ کون ہے، تو دیکھا تو یہ اسی کی فیکٹری کا نوکر ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے اٹھائے، ڈانٹے، پیچھے بھگائے کہ یہاں کہاں بیٹھ گئے، تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ تو فوراً میرے مولا حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ اینک ہے جو تبدیل ہو رہی ہے، یہ دید ہے جو تبدیل ہو رہی ہے۔ عزیزوں، مہنگے کپڑوں میں آنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی مہنگا ہو۔ کون کتنا مہنگا ہے یہ کون بتائے گا؟ کون کتنا مہنگا ہے یہ وہی بتائے گا جس نے اپنی زیادہ سے زیادہ قیمت لگوائی ہے۔ واہ واہ۔ اس کائنات میں سب سے بڑی قیمت اگر کسی نے اپنی لگوائی ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ واہ واہ۔ یا علی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ایسا وجود گزرا ہے جس نے اللہ سے کاروبار کیا ہے، وہ سویا ہے، اللہ سے مرضیاں خریدی ہیں اور اپنی جان بیچی۔ سب سے زیادہ قیمتی وجود اگر تاریخ بشریت میں ہے تو وہ مولا علی کا ہے۔ سب سے زیادہ قیمت اگر کسی نے اپنی لگوائی ہے تو وہ مولا علی لگوائی ہے۔ اچھا، جو سب سے زیادہ اچھا کاروبار کرنے والا ہو، یہ قرآن میں اگر بیچنے اور خریدنے کے الفاظ نہیں ہوتے تو میں بھی نہیں بولتا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں بیچنے اور خریدنے کے۔ اشتری، بے شک بے بیع شک و شراء کے الفاظ قرآنی الفاظ ہیں، اللہ خریدتا ہے، بے شک۔ اللہ کسی سے کچھ خریدتا ہے، کوئی ہے جو اللہ کو بیچتا ہے، وہ جو اللہ جس کا خریدار ہو جائے واہ 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 واہ۔ تو اس سے بڑا تو کوئی قیمتی ہے ہی نہیں۔ تو جو سب سے زیادہ قیمتی وجود ہے نا، وہ بتائے گا کہ قیمت اور مہنگا اور کسی کا قیمتی ہونا کیا کسوٹی اور کیا پیمانہ ہے۔ وہ علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، لا تبیعوها، لا تجعل نفسک لغیرہ، اپنے آپ کو کسی اور کے ہاتھوں نہ بیچنا۔
مولا علی کا قول سنا رہا ہوں، لا تبیعوها الا الجنہ، اور اپنی قیمت جنت سے کم نہ لگانا۔ اچھا یہ مولا علی نے جو جنت قیمت لگائی ہے ہماری، یہ ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت ہے یا کم سے کم؟ آپ خریدتے ہیں نا کسی ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے کہ یہ ٹماٹر ہم بیچ دو، بھئی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے کے، آپ نے کہا نہیں اتنے کے نہیں، اتنے کے دو، اس نے کہا جی اتنی تو میری خریدی نہیں ہے، 5 روپے بڑھا کے دے دیں تو میں کم سے کم 5 روپے کا تو فائدہ، کم سے کم تو مجھے 5 روپے کمانے دیں۔ تو وہ کم سے کم بتا رہا ہوتا ہے۔ مولا علی نے ہماری قیمت لگائی ہے کم سے کم جنت، سبحان اللہ، واہ واہ، زیادہ سے زیادہ نہیں لگائی ہے۔ ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ شاید میں یہ بات اگر پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ ہماری مولا علی نے قیمت کم سے کم جنت لگائی ہے، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور زیادہ سے زیادہ علی بن ابی طالب نے اپنی قیمت لگائی ہے۔ جو سب سے بڑی، سب سے مہنگا وجود اللہ نے خریدا ہے وہ علی کا وجود خریدا ہے۔ ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ توجہ چاہوں گا، قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر میں ایک عجیب آیت ہے، اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اکبر، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ تھوڑا بولیے گا بات چلی جائے گا۔ صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے دے کر لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ جنت میں جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اچھا دوزخ میں دھکا دے کر لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، جنت میں دھکا دے کر لے جانا کیا کیسے سمجھیں گے؟ فرشتے صاحبان تقوی کو، جنتیوں کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں، وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب اور مولا علی کے اس قول کو اگر جوڑیں گے تو نتیجہ نکلے گا، یہ جو جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے، فرشتے دھکا دے کر لے جا رہے ہیں، یہ جنت ان کی کم قیمت لگی ہے، انہیں زیادہ چاہیے۔ حیدری، یہ کیا چاہتے ہیں بھائی اللہ سے؟ یہ جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ اب ذرا حدیث سنیے، یہ جنت میں اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کی جنت تو حسین کا دیدار ہے۔ واہ 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 واہ، تھکے بیٹھے ہیں آپ حضرات، تھوڑا مولا حسین والے بلند تر صلوات پڑھیں آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کی قیمت اس سے زیادہ انہیں چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں محشر میں حسین دکھا دو، واہ 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 واہ، ہم حسین مولا کا دیدار کر لیں، یہی ہماری جنت ہے۔ واہ واہ، لہذا آواز آئے گی کہ یہ جنت میں نہیں جانا چاہتے تو انہیں روک لو، ان کی جنت ابھی آنے والی ہے، واہ واہ واہ، اور محشر میں حسین مولا کا ورود ہوگا۔ آیت اللہ حافظ بشیر صاحب نے اس روایت کو لکھا ہے، نجف اشرف میں ہمارے جو بزرگ عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب مولا حسین کا ورود ہوگا تو یہ سب لوگ اس طرف دوڑیں گے جہاں سے حسین آ رہے ہوں گے، تو لوگ جو جانا چاہ رہے ہوں گے جنت میں، اور یہ جنہیں لے جا رہے تھے تو یہ جا نہیں رہے تھے، جو چاہ رہے تھے کہ ہمیں لے جاؤ اور انہیں لے جایا نہیں جا رہا تھا، تو وہ پوچھیں گے من ہم، یہ ہیں کون بھائی اس معیار کے لوگ جو جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے، جنت سے زیادہ بڑی چیز مانگ رہے ہیں؟ تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے ہیں۔ میں اگر اپنی قدر کر لوں نا، میں اگر اپنے آپ کو پہچان لوں، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم اگر اپنے آپ کو پہچان لیں کہ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، بے شک بے شک، دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے پیغامات ملتے ہیں، جوانوں کی تعداد خاصی ہے، شخصیات تشریف فرما ہے، اہل دقت بیٹھے ہیں، افسران تشریف فرما ہے، میرے سنی بھائی آئے ہوئے ہیں، میری جان آئے ہوئے ہیں۔ سنیوں سے مجھے شیعوں سے کچھ کم پیار نہیں ہے، تو میں ممنون ہوں جو میری سنی برادری آئی ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں۔ عزیزو، ہمارے ہاں ہر ایک
ایک ہی بات کرتا نظر آتا ہے، ہر شخص ایک ہی بات کرتا نظر آتا ہے، اور اگر بات نہ کرے تو دل میں ضرور ہے اس کے کہ یہ جو نوکری ملی ہے نا، یہ سفارش میں ملی ہے، اس سے زیادہ قابل آدمی تھا، میرٹ پر تقرری ہونی چاہیے تھی، میرٹ پہ تبادلہ ہونا چاہیے تھا، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنا چاہیے تھا، میرٹ پہ داخلہ ہونا چاہیے تھا۔ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے، میرٹ میرٹ، قابلیت، اہلیت، میرٹ۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلسیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پر ماننا چاہیے۔ واہ واہ واہ، حیدری یا علی۔ ہم کسی کے بارے میں یہ بات کر ہی نہیں رہے کہ ان کی کوئی خدمات نہیں ہے، ہم کسی شخصیت کے بارے میں یہ بحث ہی نہیں کر رہے کہ کسی کی کوئی خدمت نہیں ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی علی ہے، واہ 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 واہ، علی کا مقام، علی، علی کا مقام۔ واہ واہ، دل والا علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ بلا بلا میٹھی بولی اور مقصر ملا کے لیے جہر کی گولی، کل ایمان، کل نہ کل قرآن، روح اذان سوالک نعرہ حیدری یا علی، خورشید فلک آخستر تاج علی ہے، خورشید فلک آخستر تاج علی ہے، اللہ و نبی کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمارے ان بزرگوں کو، شخصیات کو، آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ میرٹ، قابلیت۔ میں نے اپنا مقدمہ مکمل کیا مولانا، اب اس مقدمے کی جو ذیل مقدمہ ہے وہ پیش کروں گا۔ قابلیت میں سب سے پہلا عنوان ہے علم۔ بے شک بے شک، حسین بہت ہے، پیسہ بہت ہے، شہرت ایسی ہے کہ سارا ملک پہچانتا ہے، مگر نام لکھنا نہیں آتا۔ ہوئے 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 ہوئے، کیا کریں گے اس حسن کا؟ کیا فائدہ ہے اس پیسے کا؟ کیا فائدہ ہے اس شہرت کا اگر علم نہ ہو؟ سارے کمالات پر جو کمال غالب اور حاکم ہے وہ ہے علم۔ بے شک بے شک، پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں بھائی، تو اگر عالم یعنی علم نہیں رکھتا تو پیسے کا خرچ کرنا سخاوت نہیں کہلائے گا، فضول خرچی کہلائے گا۔ اگر بازوں میں دم بہت ہے، یہ تھوڑی ہی دیر میں مکہ تیار کر لیتے ہیں اور گھوسا مار دیتے ہیں اور ہر ایک کو تھپڑ مارنے کو تیار ہیں اور ان کے اندر بڑی طاقت اور توانائی ہے، تو اگر زور بدن استعمال ہو رہا ہو مگر علم نہ ہو تو وہ شجاعت نہیں ہے، دہشت گردی ہے۔ واہ 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 واہ، بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی سارے کمالات میں جو کمال غالب اور حاکم ہے وہ ہے علم۔ علم بڑھتا چلا جائے گا اور صفات بھی کام کرتی دکھائی دیں گی۔ ہم یوں ہی، میں اپنے بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، درد کے ساتھ، درد بندانہ کیفیت میں عرض کر رہا ہوں، ایک خاص کیفیت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ امت میں بعد از نبی، جیسے میرے بزرگ نبی ابی ربائی کے چوتھے مصرے کے اندر، خدا اور رسول کے علاوہ ساری دنیا جس کی محتاج ہے، اگر امت مصطفیٰ میں کوئی نبی کے بعد عالم ہے تو مجھے علی کے علاوہ کسی کا نام بتاؤ۔ میں بہت سادہ سیدھی سی باتیں کرنے کا عادی ہوں، کوئی خطابت تو مجھے آتی نہیں ہے، ایسی روی میں بات کر رہا ہوتا ہوں، روانی سے بات کر رہا ہوتا ہوں۔ مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، میرے علم میں اضافہ کیا جائے، میرے پر کرم کریں، احسان کریں، مجھے بتائیں مولا علی نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہے، اور ابھی بیٹھے بیٹھے 10 نام میں بتا دوں گا کہ کس نے علی سے کیا پوچھا۔ ہر شخص ماشاءاللہ، ہر شخص مولا علی سے پوچھنا چاہتا ہے،
بھئی یہ مولا کا فرمان من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ ہم اساتذہ کی تعظیم اور تکریم کے لیے تو مولا کا فرمان سناتے ہیں، مگر اس کا یہی مطلب نہیں ہے جو ہم مطلب نکالتے ہیں۔ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ مولا تو یہ کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھا سکے؟ کوئی تو سامنے آئے جو میرے علم میں اضافہ کرے۔ بعد از نبی بعد از خدا اگر کوئی وجود ہے جو یہ کہتا ہوا گیا ہو پوچھو پوچھو۔ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے، میری بات جا رہی ہے۔ اچھا یہ اس کا ترجمہ بھی میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں بھائی، ترجمہ ہمارے یہاں اس کا اچھا نہیں ہوتا۔ سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے۔ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، علی فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ مولا علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، اور جس نے علی سے پوچھا وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے۔ علی کا وہ سمندر علم جو سب کے لیے بہتا نظر آ رہا ہے۔ آج بھی سب سے زیادہ نبی کی امت میں، نبی کے بعد اگر کسی وجود نے سب سے زیادہ علم عام کیا، اور آج بھی اس کے علم کی برکتیں موجود ہیں۔ میرا شوق تھا کہ جب میں آسٹریلیا جاؤں تو وہاں کی لائبریریوں کو دیکھوں، وہاں کی یونیورسٹیز کو دیکھوں، ایسے کیمبرج اور آکسفورڈ کو دیکھنے کا شوق تھا، الحمدللہ سب دیکھ کر آیا۔ تو میں آسٹریلیا میں ایک لائبریری میں گیا، اس لائبریری میں ایک کامن رستہ جہاں سے ایک ہال تھا، جس سے پھر مختلف چاروں طرف بڑے بڑے ہال کھل رہے تھے، دروازے تھے، اور پھر بڑے بڑے ہال تھے، اس کے اندر کتابیں شیلف لگے ہوئے تھے، الماریاں لگی ہوئی تھیں اور کتابیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ جو مشترکہ جگہ تھی نا جہاں آپ مین دروازے سے داخل ہو کے پھر آپ دائیں چلے جائیں بائیں سامنے چلے جائیں، وہ جو بیچ والی جگہ تھی بہت بڑا ہال، شاید اس ہمارے پنڈال سے بڑا تھا۔ اس کے درمیان میں ایک شیشے کے باکس میں کتاب رکھی ہوئی تھی کھلی ہوئی۔ میرے ذہن میں پہل تو یہ آیا کہ یہ ان کی لائبریری میں ان کی مقدس کتاب ہے جسے انہوں نے کتابوں سے نکال کر علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ یہ کوئی مثلا انجیل ہوگی، کوئی مسیحیوں کی کتاب ہوگی۔ ہم لائبریری دیکھتے رہے مگر وہ کچھ گابی، وہ طالب علمانہ مزاج۔ آخر ہم نے لائبریرین خاتون، انگریز خاتون، میں نے ان سے پوچھا کہ جی جو کتاب کھلی رکھی ہے شیشے کے باکس میں آپ نے علیحدہ رکھی ہوئی ہے، یہ کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگے یہ کتاب ہماری لائبریری میں سب سے زیادہ مضبوط کتاب ہے، علی کا کلام نہج البلاغہ۔ مسلمان تو ابھی اس الجھن میں لگا ہوا ہے کہ علی کو چوتھا ثابت کرے، دنیا علی سے استفادہ کر رہی ہے۔ مجھے ان مسلمانوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی جو یہ کہتے ہیں کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں، اور وہی مسلمان کہتا ہے کہ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہے۔ جس کے ہاتھ میں آخرت ہے، جس کے ہاتھ میں جنت ہے، جس کے ہاتھ میں قبر ہے، جس کے ہاتھ میں برزخ ہے، مرنے کے بعد جس کا سامنا کرنا پڑے گا، بہتر نہیں ہے کہ دنیا میں اسے یاد رکھا جائے؟ کوئی ہے جو یہ انکار کرے اس بات کا کہ جنت علی کے بچوں کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ جنت کے 8 دروازوں پہ علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے؟ سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اہل سنت کتابوں کے اندر یہ روایت ہے۔ نام لے دیتا ہوں تاکہ آپ کو مجھ سے جناؤ کے ساتھ چلے گئے جلدی سے بتا کے نہیں گئے نام۔ فرائض الصمتین علامہ الجوینی کی کتاب، اہل سنت کے سینکڑوں سال پرانے محدث ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے بھی جو پچھلے دنوں گلدستہ اہل بیت کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کتاب سے بھی اپنی کتاب میں استفادہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے عہد کیا ہوا تھا کہ میں کسی شیعہ کتاب سے اہل بیت کے فضائل نہیں لکھوں گا، میں اہل سنت کتابوں سے اہل بیت کے فضائل لکھوں گا۔ تو انہوں نے جن اہل سنت کتابوں سے استفادہ کر کے کتاب لکھی ہے اس میں ایک یہ کتاب بھی ہے، فرائض الصمتین علامہ الجوینی کی کتاب۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ جی
जन्नत के दरवाजे पे जो कुंडी लटकी हुई है वो जब बजती है तो उसकी आवाज क्या निकलती है? ये आयत भी सुन्नी शिया किताबों में, इन्ना लिबाबिल जन्नह हल्क़तुन मिन याक़ूततिन हमरास, जन्नत के दरवाजे पे सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी हुई है, अला सफ़ाहिज़ ज़हब, जो सोने की तख्ती पे जाके लगती है। अच्छा, मैं अरबी पढ़ रहा हूँ ना, अभी सर्च कर लीजिए, मेरे बच्चे अभी हवाले निकाल देंगे मुझे। पहले तो आप हमसे हवाले मांगते थे ना, अब हमसे अरबी मांगा करें। हम खतीबों से कहा करें मौलाना यही बात जरा अरबी में सुना दीजिए, ताकि हम सर्च कर लें कि ये कहाँ है। अभी अभी ये बच्चे निकाल के देंगे आपको हवाले। गूगल में जाएंगे, मेरे जुमले डालेंगे, हवाले आना शुरू हो जाएंगे। तब तो बहुत आसान हो गया है, अब तो बहुत सारी चीजें आपके हाथ में आ गई हैं। इन्ना लिबाबिल जन्नह हल्क़तुन मिन याक़ूततिन हमरा, जन्नत के थक गया, जन्नत के दरवाजे पर सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी हुई है, अला सफ़ाहिज़ ज़हब, जो सोने की तख्ती पे जाके लगती है। इज़ा दक़्क़तिल हल्क़ा तन्नत व क़ालत या अली या अली या अली। लगती है तो उससे जो आवाज बनती है वो है या अली या अली या अली। जी, इस वक्त हवा नहीं चल रही, लेकिन जब तेज हवा चलती है तो एक आवाज बनती है, जैसे शायर हज़रात सदाए सरसर कहते हैं। हमारे यहाँ जब ये तेज हवा चलती है तो दरख्तों से जब निकल कर हवा जाती है तो आवाज बनती है। हमारे गाँव में, हमारे इलाके में उसे सरसर की आवाज कहते हैं, सदाए सरसर। मगर जन्नत में जब हवा चलती है तो अली अली की आवाज आती है। सुभान अल्लाह। यानी जन्नती इस नाम से सुकून पाते हैं। मैंने हदीस पढ़ी, पढ़कर पढ़ रहा हूं कि अल्लाह ने जन्नत को जिन मखमली पर्दों से सजाया है, उन मखमली पर्दों पे जो नक्शो निगार लिखे हैं वो भी अली अली हैं। ये तो अभी मैं कुछ पढ़ ही नहीं रहा कि इस जात का कमाल क्या है। सबसे पहला उन्वान, थक तो नहीं रहे आप, फिर तसल्ली। सबसे पहला उन्वान किसी को मानने या किसी को काबिल मानने या किसी को तरजीह देने के लिए सबसे पहला उन्वान है इल्म, और उसमें मौला अली अली सबसे बड़ा आलिम उम्मत मुस्तफ़ा में। ये नबी ने फरमाया अफ़ज़ाकुम अली आलमुकुम अली, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा अच्छा फैसला करने वाला अली है, मेरी उम्मत में सबसे बड़ा आलिम अली है। ये सरकार फरमा के चले गए। और फिर मौला अली के इल्म की मिसालें सैकड़ों मिसालें। कुछ लोग तो 27 मुश्किल सवाल जोड़कर लाए, ये सोच कर के अली कहेंगे इसका जवाब मुझे नहीं आता। छठे सवाल के बाद भूल गए कि 7वां सवाल क्या था। मौला ने सवालात भी बताए, जवाब भी बताए। जब उन्होंने देखा कि अली को तो ये भी पता था कि हम सोच करके आए हैं, तो कहने लगे आपका इल्म नबी के इल्म के बराबर है। अब कमाल देखें अली इब्न अबी तालिब का। नामूसे मुस्तफा का सबसे बड़ा मुहाफिज अली है। जैसे ही उन्होंने कहा ना कि आपका इल्म नबी के इल्म के बराबर है, फौरन पेशानी पे बल आना शुरू हो गए मौला अली को। बुरा लगा मौला अली को, फरमाया हादा लुआबुन नबी, मेरा इल्म तो लुआब मुस्तफा है। नामूसे मुस्तफा का सबसे बड़ा मुहाफिज। मुझे तो उन लोगों पे ताज्जुब होता है जो तौहीन मुस्तफा पे रैलियां निकालते हैं और नबी को अपने जैसा बोलते हैं। जो नबी को अपने जैसा बोलता हो, जिसका हक था ना कि वो कहे मैं नबी जैसा हूं, इसलिए कि कुरान ने नफ्स मुस्तफा करार दिया है। जिस अली का हक था कि वो कहते कि नबी मुझ जैसे हैं और मैं नबी जैसा हूं, उसने नहीं कहा कि नबी मुझ जैसे। जिनका हक था कि वो बोल दे, मगर वो नहीं बोले, ये है मकाम मुस्तफा। अगर ताज़ीम मुस्तफा करवाने वाले और नामूसे मुस्तफा के बारे में आवाज उठाने वाले चाहते हैं कि माशरे में अच्छाई आए, तो फिर आप अपना तो बड़ा उन्हें मानते हैं जिन्होंने नबी पे शक किया, जिन्होंने नबी को नाराज किया। फिर कैसे नामूसे मुस्तफा? बरकत ही नहीं आएगी उस काम में। बरकत अगर लानी है तो हमें उसके दरवाजे पे आना होगा जिसने नामूसे मुस्तफा की खातिर अपनी जान दे दी, जिसके बच्चों ने अपनी जान दे दी नामूसे मुस्तफा की खातिर। और ये हम मजलिस इसीलिए सजाए बैठे हैं कि जैसे मुर्दों को हम इस्मा इफ़हम बोलते हैं ना, सुन समझ इस्मा इफ़हम तलकीन, ये मजलिस जिंदों को इस्मा इफ़हम बोलने के लिए। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद वाले।
صل علی محمد وآل میرا اور محمد. آپ کا کام اذان دیتے رہنا ہے، صفیں خود لگیں گی، جماعت خود شروع ہو جائے گی۔ میرا کام اور آپ کا کام آواز دینا ہے، اذان دینا ہے، پکار لگانا ہے۔ اور الحمدللہ یہ 70-75 سال پرانی مجلس ہے، کیسا؟ ایک خاتون کی قائم کردہ مجلس ہے، ایک بی بی کی، ایک شیطانی کی قائم کردہ مجلس ہے۔ خواتین کا کردار ہمارے معاشرے میں مردوں سے زیادہ ہے، اگرچہ وہ ہم ذرا پھر آرام سے آسانی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پریشانی میں بیٹھی ہوتی ہیں مجلسوں میں، لیکن ان کا کردار بہت سارے، بلکہ شاید میں اور آپ اگر اپنے اوپر ہی غور کریں تو ہمیں آج اگر کچھ بنایا ہے تو کسی خاتون نے ہی بنایا ہے۔ بے شک بے شک. وہ ہماری ماں نے، وہ ہماری نانی نے، وہ ہماری دادی نے گود میں لے لے کے بتاتی تھی کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے۔ اصول دین سکھاتی تھیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، فروع دین سکھاتی تھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو آج یاد ہوگا، ہمیں تھوڑا سا یاد کریں گے تو یاد آ جائے گا کہ سب کچھ ہماری گھر کی خواتین نے ہم پر احسان کیا ہے۔ لہذا زندہ مذہب ہے جس میں خواتین کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جی کہنے دیجئے کہ آپ کے یہاں کی جلوسوں میں عورتیں کیوں آتی ہیں، آپ کے یہاں کی مجلسوں میں عورتیں کیوں آتی ہیں؟ آپ کے یہاں نہیں آئیں تو برکت بھی نہیں ہے نا۔ لائیں بلائیں، عورتوں کے حقوق ہیں۔ میں بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ پہلا عنوان فضیلت اور عنوان قابلیت وہ علم ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ علم اگر حلم لے کر نہ آئے، علم اگر بردباری لے کر نہ آئے، علم اگر تحمل مزاجی لے کر نہ آئے تو وہ علم نہیں ہے، وہ بال جان ہے۔ بے شک بے شک بے علم شک. کا نتیجہ اگر حلم ہوگا، برداشت، تحمل مزاجی، صبر، حوصلہ مندی، تو پھر وہ علم ہے۔ میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، خبردار اہل بیت کے بارے میں الجھنا نہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے وہ بھی اہل بیت، وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اہل بیت، آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی اہل بیت۔ مولا علی فرماتے ہیں اہل بیت کے بارے میں الجھنا نہیں۔ یخبرکم علمہم عن حلمہم، ان کا علم ان کے علم کا پتہ بتاتا، خود بتا دیں گے، ان کا علم بتا دے گا کہ یہی اہل بیت ہے۔ برداشت، تحمل مزاجی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص بدتمیزی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، فحش دے رہا ہے، شب و شتم کر رہا ہے، اور مولا حسن اس کے قریب تر آتے دے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے اس کے قریب آ رہے ہیں اس کی بدتمیزی بڑھ رہی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر بے چینی بڑھ رہی ہے، مولا کے چاہنے والے جو ساتھ چل رہے ہیں ان میں بے چینی بڑھ رہی ہے، اور حضرت سب سے فرما رہے ہیں ذرا صبر کرو، برداشت کرو۔ قریب جا کے فرماتے ہیں تو مسافر ہے، شام سے آیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ جو باتیں تو کر رہا ہے اگر وہ سچ ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر تو جو بات کر رہا ہے وہ غلط ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ پہلے کھانا کھا لے، کچھ دیر آرام کر لے، پھر اس کے بعد ہم تجھ سے سنیں گے کہ ہم کون ہیں اور تو کون۔ پیروں پر گر گیا امام حسن کے، وہ جو سال ہائے سال شام میں پڑھایا گیا تھا، امام حسن کی مسکراہٹ نے وہ سارا دھو دی۔ بردباری، تحمل مزاجی، یہ جلدی سے آستینیں لوٹ لینا، جلدی سے جواب دے دینا، جلدی سے بدلہ لے لینا، یہ اہل بیت والوں کا کام نہیں۔ تیسرا ہے عنوان فضیلت، آج تو آپ برداشت کریں مجھے۔ تیسرا عنوان فضیلت عزیزان گرامی وہ ہے سخاوت۔ سخاوت، کچھ ہو تو یہ نہیں دیتے۔ ہم جنہیں مانتے ہیں، ہم سنی شیعہ جنہیں مانتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ انفال کی ایک حسین آیت، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا یہ آپ نے آیت سنائی، میں نے جا کے دیکھی، ترجمہ بھی یہی ہے، بات بھی آپ کی صحیح ہے، مگر سمجھ میں نہیں آئی بات، پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا، جب پیسے نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تب بھی دیتے تھے، ہوتا تھا تب بھی دیتے تھے؟ میں نے کہا تم کیا سوچ رہے ہو مولانا، پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔
اپنے مزاج میں ثقافت لے آؤ، اللہ تمہارے ذریعے تقسیم کروائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل اس محمد. گھرانے کا کمال یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تب بھی دیتے تھے. میرے مولا نے اپنے دشمن کو جواب دیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، نہتہ ہو گیا علی کا دشمن، اور علی نہتے پر ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. مولا نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، گھوڑا موڑ کے جانے لگے. اسی نے آواز دے کر کہا حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دے. مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، پلٹے، تلوار نکالی، اس کی طرف پھینک دی. وہ ہوا میں اڑتی ہوئی تلوار کو جا کے پکڑتا ہے اور تانتا ہوا اٹھاتا ہوا مولا کے قریب آنے لگا. جتنا قریب آتا جا رہا تھا علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا. بالکل مولا کے قریب آ کے تلوار اٹھا کر کہنے لگا کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا. علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیسرا عنوان فضیلت وہ ہے کیا؟ سخاوت. میں آپ کو پلٹا رہا تھا نا واپس، کہیں چلے گئے تھے آپ. وہ ہے سخاوت. سخاوت. شاعر حضرات بھی تشریف فرما ہوں گے اپنے گھر. ابھی کوئی بچہ بھی مجھے ملا، وہ کہنے لگا میں شعر کہتا ہوں. ہاں کہتا ہوگا. تو شاعر کی ایک کیفیت ہوتی ہے. میں بھی کچھ کہہ لیتا ہوں کبھی کبھی، کوئی خاص تو نہیں لیکن کہہ لیتا ہوں. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. مجھے اگر اندازہ ہوتا تو میں تو شعر ہی سناتا. نثر سے زیادہ نظم اچھا سن رہے ہیں. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. میں اپنے لیے اور ذاکرین کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم نے جب خان صاحب کو امام ضامن باندھا نا، گھر آئے تھے میرے بھائی. اچھا اس وقت آپ خاموش ہو گئے. شیعوں کے حالات خراب نہیں ہوتے، مولائیوں کے حالات خراب نہیں ہوتے. میں سیاسی کوئی بات نہیں کر رہا. تو مجھے کسی نے کہا صاحب انہیں سینیٹرشپ چاہیے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہونا چاہتے ہیں. اس لیے خان صاحب بھائی گھر آئے میرے، اور وہ بھی بازو پہ عالی مدد باندھا ہے. تو ہم تو یہی دعا دیں گے نا کوئی گھر چل کر آئے گا. اور خواہش بھی اگر کر رہے ہو کہ جی کوئی دعا دیجئے، کوئی دعا باندھ دیجئے، تو ہم دعا تو یہی باندھتے ہیں. ہماری تو دعا ہی عالی مدد ہے. تو اس وقت میں میرے اوپر تہمت لگی اور باتیں ہوئی. تہمت لگی نہیں، باتیں ہوئی کہ یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں. تو اتفاق سے انہی دنوں میں یہ کلام میں کہہ رہا تھا، تو یہ دو مصرے بھی اس میں ہو گئے کہ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. تھکے نہیں بھائی اگر آپ کو دوسرا. زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر. اور ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں. ائمہ کو مولا کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں. اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر. اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. جی اس کلام میں ذرا تغزل کا انداز ہے کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر.
اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی تخلص کرتا ہوں، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، خانقاہوں سے نکلنے کا جگر پیدا کر۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ شاعر جو ہوتے ہیں نا، ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے آمد کی اور ایک کیفیت ہوتی ہے آورد۔ آمد کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں پورا کلام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات 15 دن میں کلام پورا نہیں ہوتا، اٹکا ہوا ہوتا ہے مصرع، جو قافیہ سوچا ہوا ہے وہ بند ہی نہیں پا رہا، وہ نظم ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو وہ جو مسلسل کلام ہوتا چلا جاتا ہے، شعر پہ شعر، شعر پہ شعر، اور اچھے شعر سامنے آ جاتے ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں آمد۔ اور جو محفل آ گئی جس میں پڑھنا تھا اور مصرے پسند کے ہو نہیں رہے تو بس جیسے تیسے مصرے پورے کیے، تو وہ ہے آورد۔ یعنی بھرتی کا شعر ہو تو وہ آورد ہے، اور عطا کا شعر ہو تو وہ آمد ہے۔ وہ کہیں سے عطا اگر ہو رہی ہو نا تو وہ آمد ہے، اور بہرحال وزن پورا کرنے کے لیے اور مصرے پورے کرنے کے لیے شعر مکمل کر دیا، وہ آورد ہے۔ جیسے شاعروں کے ہاں آمد اور آورد کی کیفیت ہے، جی اس گھرانے کے ہاں سخاوت میں آمد کی کیفیت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ گھرانہ وہ ہے جو اطعام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے یتیم، مسکین اور اسیر کو۔ یتیم تھا، یتامہ نہیں تھے، مسکین تھا، مساکین نہیں تھے، اسیر تھا، اسرا نہیں تھے۔ یہ ایک روٹی اسے دے دیتے، وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لیتا، باقی روٹیوں سے خود افطار کر لیتے، مگر آنے والا ایک ہے، روٹیاں 5 ملی ہیں۔ میں مولا علی سے کہوں یا علی آپ بھی کھا لیتے، اسے بھی دے دیتے، تو عجب نہیں مولا علی کی آواز آئے، مانگنے والے نے کب کہا ہے مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ دروازے پر آیا ہے، جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سخاوت اس گھرانے کا ایک میرٹ، ایک اور قابلیت کا عنوان اس گھرانے کا سخاوت ہے۔ امت سے اللہ نے کچھ مانگا، مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، 4 سپارے کی پہلی آیت۔ جی کچھ جس سے محبت کرتے ہیں، مومنین وہ ہیں کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس میں سے کچھ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں۔ اللہ نے امت سے کچھ مانگا تھا، اہل بیت نے سب کچھ دیا ہے۔ مال دینا پھر آسان ہے میرے بھائیوں، مگر اولاد دینا، مال دینا پھر آسان ہے، مگر جان دینا، اور جان سے زیادہ اولاد دینا۔ 3 ہی تو سرمایے ہیں انسان کے پاس، یا مال، یا جان، یا اولاد۔ چوتھی چیز ہی نہیں ہے میرے پاس، آپ کے پاس، ہم میں سے کسی کے پاس چوتھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اگر مالدار لوگ ہیں تو یا پیسہ ہے، یا ہماری صحت اور جان ہے، یا ہماری اولاد ہے۔ مال قربان کرتے ہیں ہم اپنی صحت پر، اور اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں ہم اپنی اولاد پر، مگر اولاد کو قربان نہیں کرتے۔ جس نے اولاد کو قربان کیا وہ تاریخ ابدیت میں حضرت ابراہیم ہے۔ پوری چھری چلائی تھی انہوں نے بچے کے گلے، اپنی طور پہ مطمئن ہو گئے تھے کہ چھری چل رہی ہے، خون بہتا ہوا بھی محسوس ہوا انہیں کہ خون بھی بہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا کام پورا کیا، تبھی تو ذبیح اللہ کہلائے حضرت اسماعیل۔ انہوں نے، حضرت ابراہیم نے مکمل کام کیا۔ جب پٹھی کھول کے دیکھا تو حضرت اسماعیل تو زندہ کھڑے تھے، ایک دم زندہ ہو گیا۔ تو کہا یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں ہے؟ تو سورہ صافات میں اللہ نے آیت نازل کی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ یہ ابراہیم کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ سلام ہو ابراہیم پہ، اللہ سلام کر رہا ہے ابراہیم پہ، سلام ہو ابراہیم پر۔ مگر اے ابراہیم یہ سب سے بڑی قربانی تمہیں سلام ہو، ہم اس قربانی کو مؤخر کر رہے ہیں، ایک بڑی قربانی، ہم اس سے بڑی قربانی چاہتے ہیں، اور تمہاری ہی اولاد میں سے لیں گے، تم ہی سے لیں گے، بعد میں لیں گے۔
سینکڑوں سال بعد تم سے لیں گے. جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر. یہ قرآن مجید میں جو ذبح عظیم کا لفظ ہے نا، فدینا ہو بذبح عظیم، یہ بچہ پوچھتا ہے کہ قرآن میں عاشور کا دن ہے، قرآن میں امام حسین کی قربانی کا ذکر ہے. یہی آیت ہے جو عاشور کا ذکر قرآن میں ہے. ہم ایک بڑی قربانی لیں گے ابراہیم تم سے، اس سے بڑی قربانی لیں گے. ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، کب لی اللہ نے دوسری قربانی حضرت ابراہیم سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں امام حسین. وہاں ایک اسماعیل ذبح کیا تھا تو آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، یہاں حسین نے 18 اسماعیل ذبح کیے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، مگر آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی. لہذا حسین علیہ السلام جب اپنے اسماعیل کے سینے سے برچی کا پھل نکال رہے تھے تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اس وقت امام حسین نے آواز دی تھی نانا آئیے، آپ کا حسین اپنی قربانی پیش کر رہا ہے، اور فرمایا تھا اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے. یہ کہہ کے جب برچی کا پھل نکالا ہے نا تو خون کا فوارہ جاری ہوا. امام نے سینے پہ سینے رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیا، رخساروں کے بوسے دیے، اور علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ جس نے جوان میت کو اٹھانا چاہا اس سے یہ میت اٹھ نہیں رہی تھی. تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی میں نے اسے پالا ہے، جنازہ بھی میں اٹھاؤں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے ہمیں، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دی. کون سا لاشا ہے جو خود امام حسین نے نہیں اٹھایا؟ بلکہ صبح سے عصر تک سارے لاشیں حسین نے خود اٹھائے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود بڑھ کر اٹھاتے تھے. جب حر نے روکا نا اپنے بیٹے کا لاشا، کہا مولا مولا یہ غلام زادہ ہے. فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اللہ اکبر. سارے لاشیں حسین مولا نے خود اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر حسین خود بہت روئے. انسان اکمل ہے نا، دل نرم ہے. جو بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے. شکر خدا کرتے جا رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہے، چہرے پہ رخساروں پر سرخی بڑھتی جا رہی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے. وہ 4 لاشیں جو حسین نے اٹھائے اور بہت روئے، ان میں ایک لاشا علی اکبر کا لاشا، ایک لاشا عباس کا لاشا، تیسرا لاشا قاسم کا لاشا، اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ چھوٹا بہت تھا. اگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.